اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ تمام کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ الحمدللہ آج ہم ایک بار پھر رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں والے مہینے رمضان کو الوداع کہہ کر عید الفطر کی خوشیوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ خوشی کا دن بھی ہے اور احتساب کا لمحہ بھی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ وہ زمین پر اترتے ہیں اور گلیوں اور راستوں کے کنارے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارتے ہیں، اے امت محمد، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے بڑے گناہ معاف کر دینے والا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر بھی رمضان مبارک کے ایک مہینے کے ٹریننگ کے بعد بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے گناہ معاف کر دینے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ رمضان مبارک صرف روزے رکھنے اور عبادات کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ کیمپ تھا، ایک عملی درسگاہ تھی جس میں ہم نے تقویٰ، صبر، خود احتسابی، سخاوت، بھائی چارے اور قربانی جیسے عظیم اوصاف کا درس حاصل کیا ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی وہی پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے تیار رہیں۔ رمضان مبارک سے ہمارے دلوں میں جو خوف الہی اور تقوی کا چراغ روشن ہوا ہے اسے پوری زندگی بھر روشن رکھیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کیا یہ اللہ کو پسند آئے گا۔ سحر و افطار کے اوقات کی پابندی، نمازوں کا اہتمام، وقت کی قدر، یہ سب رمضان کے دروس ہیں۔ اب اسے مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، زندگی بھر ایک باقاعدہ اور منظم طرز حیات اختیار کی جائے۔ رمضان میں ہم نے تہجد، تلاوت، دعا اور ذکر کا اہتمام کیا تو کیا یہ صرف ایک مہینے کے لیے تھا؟ نہیں، بلکہ عید کے بعد بھی ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھیں۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ جھوٹ، غیبت، بدتمیزی اور برے اخلاق سے بچانے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں اپنے کردار کو ایسا بنانا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے باعث خیر بنیں۔ رمضان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح زکوٰۃ، صدقے اور فطرے سے ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ جذبہ عید کے بعد بھی برقرار رکھیں اور ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں۔ رمضان مبارک ہمدردی، غمخواری، امداد و عنایت اور حسن سلوک کا خاص مہینہ ہے۔ اس کے جانے کے بعد بھی ہمیں اس کام کو زندہ رکھنا چاہیے اور ان سب بھائیوں کی خبر لیتے رہنا چاہیے جو ہماری امداد و عنایت کے محتاج ہیں۔ رمضان کی تاثیر اور روزے کی قبولیت کی یہ بھی علامت ہے کہ طبیعت میں نرمی اور دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی خلق خدا پر شفقت، غربا پر ترس اور پریشان حال لوگوں کے ساتھ تعاون اور بہتر سلوک کرنے کی خواہش ہو۔ یہ ہیں وہ سب کام جو رمضان کے بعد بھی جاری رہنے چاہیے اور رمضان جن کے لیے خاص طور پر تیار کر کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو میری بات غور سے سنتے اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند ہیں۔ پیارے تحریکی ساتھیوں، آپ ہی وہ نوجوان ہیں جو امت کی امیدیں ہیں۔ آپ نے رمضان میں صبر، استقامت، قربانی، خدمت اور انقلابی روح کا جو عملی مظاہرہ کیا اسے اپنی تحریکی زندگی میں اپنائیں۔ اپنے تعلیم کو صرف دنیاوی فائدے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے امت کی خدمت اور انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کریں۔ علم، عمل اور کردار کے حسین امتزاج بنیں تاکہ آپ حقیقی معنوں میں خیر الناس من ینفع الناس کی عملی تصویر بن جائیں۔ آپ کی جد و جہد صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ایک صالح معاشرے کے قیام کے لیے ہونی چاہیے۔ آج عید کی خوشیوں میں بھی یہ عہد کریں کہ رمضان میں جو تربیت حاصل کی ہے اس پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اپنے کردار کو اسلامی اصولوں کے مطابق سنواریں گے اور اپنے مشن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور عید کی برکتوں سے نوازے۔ عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔